بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہے قصہ حضرت ہود بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ بعض روایت میں انہیں عابر بن صالح بھی کہا گیا ہے۔ ان کے قبیلے کا نام عاد تھا جو کہ عرب تھے۔ یہ لوگ یمن کے ریگستانی علاقے میں عمان اور حضرموت کے درمیان سمندر کے قریب پہاڑوں میں رہا کرتے تھے۔ ان کی بستی کا نام الشہر اور وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے ستونوں والے عظیم خیموں میں رہا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو ارم نامی قبیلہ تھا اور ستونوں والے تھے، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملک میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں 4 عرب تھے، ہود، صالح، شعیب اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے عربی زبان بولی۔ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عربوں کو عرب عاربہ یعنی خالص عرب کہا جاتا ہے، جن میں عاد، سمود اور جرہم جیسے قبائل شامل تھے۔ قوم عاد طوفان نوح کے بعد بت پرستی شروع کرنے والی پہلی قوم تھی۔ ان کے 3 مشہور بت تھے، سمد، سمود اور ہرہ۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا، جنہوں نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان کے سرداروں نے جواب میں انہیں بے وقوف اور جھوٹا کہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کمال صبر سے جواب دیا، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ قوم عاد نے جواب دیا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے ہود علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم پر اللہ کا غضب اور عذاب واجب ہو چکا ہے۔ تم ان بتوں پر جھگڑتے ہو جن کے نام تم نے خود رکھے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے نافرمانی کی حد کر دی تو اللہ نے ان پر بارش روک دی اور قحط طاری کر دیا۔ پھر انہوں نے آسمان پر ایک گہرا بادل دیکھا اور خوش ہو کر کہنے لگے، یہ بادل ہمیں سیراب کرے گا، مگر اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، ایک ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ پھر اللہ نے ان پر ایک ہوا بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان کا تعاقب کرتی رہی۔ وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مدد صبا یعنی مشرقی ہوا کے ذریعے سے کی گئی، اور قوم عاد مغربی ہوا کے ذریعے سے ہلاک کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی تیز ہوا چلتی یا بادل چھاتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، اور آپ پریشانی کی حالت میں بار بار اندر اور باہر تشریف لے جاتے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے ڈر ہے کہیں یہ ویسا ہی عذاب نہ ہو جیسا قوم عاد پر آیا تھا، جب انہوں نے بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ہمیں سیراب کرے گا۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان تکبر کرنے والے ظالموں کی جڑ کاٹ دی جو اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائی اور انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ تھے قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر دشمن حق کی پیروی اختیار کی، تو اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو، دور ہوئی قوم عاد جو ہود کی قوم تھی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر قوم ہود کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ ہود میں، سورہ مومنون میں، سورہ الشعراء میں اور سورہ فصلت میں، سورہ احقاف میں، سورہ الدہریات میں، سورہ الحاقہ میں اور سورہ الفجر وغیرہ میں، جن کا آپ مزید معلومات کے لیے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ طوفان نوح کے بعد بتوں کی پوجا کرنے والی پہلی قوم عاد تھی، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ اور یاد کرو، جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں جسمانی ساخت یعنی قد و قامت میں وسعت دی، یا جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا، پھر ہم نے ان کے بعد ایک نسل پیدا کی۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے
کہ درست رائے کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی تھی۔ دیگر علماء اس رائے پر ہیں کہ طوفان کے بعد بتوں کی عبادت کرنے والی قوم سمود کے لوگ تھے، اور وہ اپنی اس رائے کے حق میں سورہ مومنون کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ پھر ایک چنگھاڑ یعنی دھماکے نے انہیں انصاف کے ساتھ آ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کی طرح بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم صالح یعنی سمود وہ لوگ تھے جو چنگاڑ سے تباہ ہوئے، نہ کہ قوم عاد، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور قوم عاد ایک تیز و تند شور مچاتی ہوئی ہوا سے تباہ ہوئے تھے۔ تاہم اس بات کا پورا امکان ہے کہ انہیں دونوں طرح سے سزا دی گئی ہو، چنگھاڑ سے بھی اور تیز ہوا سے بھی۔ بہرحال اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قوم عاد قوم سمود سے پہلے تھی۔ قوم عاد ایک منکر قوم تھی، انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور بت پرستی میں بری طرح ملوث تھے۔ ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کی راہ کی طرف بلائے اور اس حقیقت سے آگاہ کرے کہ تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، لہٰذا انسان کو اپنی تمام تر بندگی صرف اسی کے لیے وقف کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود ان کی قوم نے ان کی پکار کو ٹھکرا دیا اور ان کے ساتھ جارحانہ اور توہین آمیز رویہ اختیار کیا، چنانچہ اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور وہ تباہ کر دی گئی۔ مقام پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر اپنی تسکین کے لیے ایک یادگار بناتے ہو اور تم اپنے لیے عالیشان عمارتیں بناتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ اور اس کے جواب میں وہ بس یوں کہتے جاتے کہ تم لے آؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکیاں ہمیں دیتے ہو، ہم نہیں ڈرتے کسی چیز سے اور ہم تمہیں نہیں مانتے سچا۔ تو پھر وہ دن آیا کہ جب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ ہود علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، عنقریب یہ پشیمان ہو جائیں گے۔ پھر ایک چنگھاڑ نے انہیں انصاف کے ساتھ آ لیا اور ہم نے انہیں خشک کوڑے کرکٹ کی طرح کر دیا، تو وہ ہلاک ہو گئے جو ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس گہرے بادل کو دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ اور پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ اس آتے ہوئے بادل کو دیکھ کر ان کی خوشی کا اظہار اس لیے تھا کیونکہ اس عذاب کی شروعات اس بادل سے بہت پہلے ہو چکی تھی، یعنی وہ بارش کی کمی، خشک سالی اور قحط کا شکار ہو رہے تھے اور دن رات بارشیں مانگا کرتے تھے۔ اسی لیے جب انہوں نے اس بادل کو آتے دیکھا تو یوں کہا کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی اور یہ ہمارے لیے بارش اور راحت لے کر آ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ اس کے اندر اللہ کا غضب اور اس کا عذاب چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی انہیں کھجور کے گرے ہوئے تنوں کی مانند کہا۔ اس آیت میں قوم عاد کو کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی گئی کیونکہ تیز ہوا ان میں سے کسی ایک کے پاس آتی، اسے اٹھاتی اور پھر سر کے بل نیچے گرا دیتی۔ جب وہ زمین پر گرتے تو ان کے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور ان کے دھڑ بغیر سر کے کھجور کی تنوں کی طرح رہ جاتے تھے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے ان پر ایک منحوس اور مسلسل عذاب کے دن سخت ہوا بھیجی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، تکبر اور غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 3، نجات صرف ایمان اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔